جہاں سے ہم لوگ کا جو سلسلہ شروع ہو رہا، جو ہم لوگ افتخاری لکھتے ہیں تو ان سے لکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری، سمجھے، سید کریم اللہ شاہ قادری جو ہے، آپ کو قادری خلافت حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عطا ہوئی، قادری خلافت حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور چشتی خلافت جو ہے آپ کو حضرت سید افتخار علی وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے عطا ہوئی۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ وہ لگاتے ہیں، تو ہم کو جو دوسرا نور ملا یہ ان سے ملا۔ لیکن ابھی چشتیہ جو ہمارا جو نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے جا کے، کہاں سے؟ ہاں، لیکن یہاں کی برانچ نہیں ملتی۔ کون سی؟ یہ بندہ نواز والی، سمجھے، یہ بندہ نواز گیسود راز رحمۃ اللہ علیہ والی برانچ نہیں ہے وہاں سے، کیونکہ نظام الدین اولیاء نے ایک خلافت یہاں دیے، ایک خلافت ادھر دیے الگ سے۔ تو یہ کلام کو میرے خیال سے 125 سال ہو گیا۔ کتنے؟ 125 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، یا وہ پردہ کر کے 125 سال ہونے آ رہا ہے۔ تو کیا لکھ رہے ہیں؟ سمجھانا حق کو، حق سے مراد یہاں اللہ، حق سے مراد یہاں تو بندہ کہایا یعنی کہلایا، تو اپنے آپ کو سمجھانا حق کو بندہ کہایا تو کیا ہوا، اس سے کیا ہوتا ہے اگر تو اللہ ہی کو سمجھا ہی نہیں، کیا نہیں، اللہ کو سمجھا ہی نہیں، پھر تو بندہ کہاں؟ بیٹا اگر باپ کو سمجھا ہی نہیں کہ میں میرا باپ کون ہے کیا ہے، تو پھر بیٹا کہایا تو کیا ہوا؟ سمجھ میں؟ اس کا بیٹا کہلانے میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظر میں بندہ وہی ہے، سمجھے، جو اپنے خالق و مالک کو پہچانے۔ پھر کیا لکھتے نیچے؟ اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا؟ کس کی طرح؟ اندھے کی طرح، تو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے کہ تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے۔ ہاں، اب تو اندھے کی طرح پکار رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ان دیکھا، کیسا؟ ان دیکھا، سمجھ میں آئی بات؟ جو ان دیکھا ہے، جو ان دیکھا ہے وہ اندھا ہے، تو اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا؟ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھا ہی نہیں۔ تو بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگ امتی کس کے ہیں؟ اس کی امتی ہے جس نے اللہ کو دیکھا نہیں، یا اس کی امتی ہے جس نے دیکھا ہے؟ ہم لوگ دیکھنے والے کی امتی ہے۔ کیا ہے؟ ہم لوگ دیکھنے والے کی امتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم اس کے پاس جائے نا، جو ہمیں دکھا سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ جو ہمیں دکھا سکتا ہے۔ اب تم اگر اندھوں کے پاس جاؤ گے، کیا جاؤ گے؟ اندھوں کے پاس جاؤ گے تو وہ تو خود اندھا ہے نا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ جس نے یہاں حق کو نہیں پہچانا تو پھر کیا گارنٹی وہاں پہچان لے گا؟ اس لیے حدیث پاک میں جو آتی ہے، ایک مشہور حدیث ہے، سمجھے، اس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں، ایک دم انہیں سمجھ میں بھی آ جائے۔ بخاری و مسلم کی متفق الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آیا ہم آخرت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آسمان پر ماہ تمام جلوہ افروز ہو تو کیا اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی؟ ماہ تمام مطلب 14ویں کا چاند، ماہ کہتے ہیں عربی میں اپنا، اس کے اندر یعنی چاند کو، سمجھے، اور تمام مطلب فل مون، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا تو حضور فرماتے ہیں 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی آپ کو دقت ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی، ایک دم آسانی سے۔ جب آسمان پر ماہ تمام جلوہ افروز ہو تو کیا اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آسمان پر مہر تابہ جلوہ افروز ہو تو کیا اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بالکل نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح دیکھو گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا کہ جو شخص دنیا میں جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ آج بھی اسی کی پیروی کرے. لہٰذا جو شخص دنیا میں سورج کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جا. پھر کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے, اور جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا. آخر میں یہ امت رہ جائے گی تو جس میں مومن اور منافق دونوں شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کسی ایسی صورت میں جلوہ گر ہوگا جب کون بچ جائے گا؟ مومن اور منافق, یعنی ایمان والا اور ایک منافق, دو رہ جائے گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کسی ایسی صورت میں جلوہ گر ہوگا جو ان کے لیے اجنبی ہوگی اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. میری امت کہے گی ہم تم سے الگ کی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں, ہم اس جگہ ٹھہریں گے یہاں تک کہ ہمارا رب جلوہ گر ہو اور ہم اس کو پہچان لیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت میں جلوہ گر ہوگا جو ان کے لیے جانی پہچانی ہوگی. جلوہ گر ہوگا جو ان کے لیے جانی پہچانی گی اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. پھر میری امت عرض کرے گی ہاں تو واقعی ہمارا رب ہے. پھر وہ اپنے رب کے جلوے کی اتباع کریں گی. پہلی کون سی صورت؟ پہلے بھی وہ اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوگا لیکن وہ پہچان نہیں پائیں گے, سمجھے, یعنی وہ ایک ایسی اجنبی صورت میں آئے گا کہ وہ پہچان نہیں پائیں گے. پھر کون سی صورت میں آئے گا؟ پھر آئے گا کہ پھر سامنے اس صورت میں جلوہ گر ہوگا جو ان کے لیے جانی پہچانی ہوگی. کیا ہوگی؟ جانی پہچان. مطلب پہلے پہچانے ہوں گے نا, کہیں تو پہچانے ہوں گے نا, جانی اور پہچانی ہوگی. ہاں تو پھر تو وہ چیز ہے. تو حدیث پاک میں بھی ہے تو اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا. اب کیا فرمت اپنے مکان میں یار کو رکھ کر نہیں ملا, اپنے مکان میں یار کو رکھ کر نہیں ملا. تو حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلوب المومن عرش اللہ تعالیٰ, قلوب المومن بیت اللہ تعالیٰ, کہ مومنوں کا جو دل ہے میرا عرش ہے, مومنوں کا جو دل ہے میرا گھر ہے. کیا ہے؟ مومنوں کا جو دل ہے میرا گھر ہے, مومنوں کا جو دل ہے میرا مکان ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو زمین و آسمان میں سما نہ پایا وہ ہمارے دل میں سما رہا ہے. تو یہ دل کی وسعت کیا ہوگی, کیا ہوگی, یعنی اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی جو کہ کائنات میں نہ عرش میں سما سکا نہ کسی میں, وہ ہمارے قلب میں سما رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر جو ہے کئی بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں اللہ کی تجلی ہوگی. کیا ہوگی؟ اللہ کی تجلی ہوگی. تو روئے زمین پر, کس پہ؟ روئے زمین پر صرف دو ہی جگہ ہیں جہاں اللہ کی تجلی ہوتی ہے. کتنی؟ صرف دو جگہ ہے اس روئے زمین پہ. دو جگہ کے آگے اللہ کی تجلی دوسری جگہ نہیں ہوتی. ایک تو جو ہے بیت اللہ, کیا ہے؟ بیت اللہ پہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر, بیت اللہ پہ ہوتی ہے, سمجھے. تو بیت اللہ پہ تجلی ہوتی ہے, سمجھ. تو اس تجلی کی تعظیم میں اس گھر کا طواف ہے. کیا ہے؟ وہ اللہ جو ہم طواف کر رہے ہیں تو وہ طواف کا میننگ کیا ہے پھر ہمارے لیے؟ کیا وہ اینٹ پتھر کے لیے کر رہے کیا؟ سمجھ میں. تو وہ اینٹ پتھر نہیں بلکہ اللہ کی خاص تجلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ بیت اللہ کے اوپر, ٹھیک ہے, بیت اللہ پہ وہ خاص تجلی ہوتی ہے. اس تجلی کی رسپیکٹ میں جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسرا جو ہے وہ قلب عبداللہ, کہاں پر؟ قلب عبداللہ پہ ہوتی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جب وہ قلب عبداللہ کے اوپر جب وہ تجلی ہو رہی ہے تو اس کے رسپیکٹ میں وہ جو گھوم رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ تو گویا کہ اس کا قلب جو ہے اللہ کا گھر ہے اور اس کے اوپر تجلی ہو رہی ہے تو وہ اس کے طواف کر رہے ہیں, وہ رقص نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس مکان کی اوپر جو تجلی ہو رہی ہے اس تجلی کا وہ طواف کر رہا ہے. تو کیسا کر رہا ہے؟ وہ جو گھوم رہا ہے ایسا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ رقص نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ ایک طرح کا طواف ہے جو اس کے اوپر تجلی ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کسی کے اوپر ایک تجلی ہوتی ہے,
اس لیے سما کے اندر آداب میں کیا آتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ایسی یعنی وہ رقص کر رہا ہے تو وہ اس کی تعظیم میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں. کیا نہیں ہوتے ہیں؟ اس کی تعظیم میں کیا، اس میں کیا ہے، اس کی تعظیم نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو اللہ کی تجلی ہو رہی، کیا ہو رہی، تجلی ہو رہی، وہ تجلی کی تعظیم کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ وہ کھڑے ہو رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا ہے. تو دو ہی مقام ہیں تجلی گاہ. کتنی؟ اللہ کی تجلی گاہ دو ہی ہے. اب وہ کون سی تجلی کرے گا، اس کی کون سی صفت کی تجلی کرے گا، سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ جیسی تجلی ہوگی ویسا جو ہے نا اس کے اوپر وہ امپریشن گرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جیسی تجلی ہوگی. اب کوئی رو رہا ہے تو پتا چلا اللہ کی کوئی ایسی تجلی ہے جس کو وہ لے کے وہ رو رہا ہے، اس کے اوپر وہ افیکٹ ہو رہی ہے. کوئی ہنس رہا ہے تو ویسی تجلی ہوگی، کیونکہ اللہ ہنستا بھی ہے. کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں آیا یہ بات. کیا ہے یہ؟ ہاں، اللہ ہنستا ہے کر کے قرآن مجید میں آیا. کیا ہے؟ ہاں حدیث ہے یہ، آپ فکر مت کرو، یہ حدیث ہے. بعد میں مکتب میں سنا دوں گا. کیا ہے یہ؟ نہیں روتا نہیں ہے. ایسا تجلی جو ہو رہی ہے. تو اپنے مکان میں یار کو رکھ کر نہیں ملا. کیا نہیں ملا؟ اپنے مکان میں یار کو رکھ کر نہیں ملا، جہاں ہمیشہ اس کی تجلی ہو رہی ہے. سمجھے؟ لیکن اس نے گھر ڈکلیئر کس کا کیا ہے؟ قلوب المومنین. اگر تو مومن بن گیا تو تیرا گھر کیا بن جائے گا؟ تیرا جو قلب ہے وہ اللہ کا گھر بن جائے گا. اور کعبے کو جا کے حاجی کہایا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس لیے حدیث پاک کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبے کی عظمت تو ہے، کیا ہے، مگر ایک مومن کی جو عظمت ہے، کعبے سے ہم کلام کو بولے کعبہ تے مرحبا تیری عظمت تو ہے. کیا فرماتے حضور؟ اے مرحبا کعبہ تیری عظمت تو ہے، مگر ایک مومن کی عظمت تجھ سے اعلیٰ ہے. تجھ سے یعنی ایک مومن جو ہے، مومن کی جو عظمت ہے تیری عظمت سے افضل ہے. کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو کعبے کو جا کے حاجی کہا تو اتنا فخر وہاں کر رہا ہے وہاں جا کر، ٹھیک ہے، لیکن جس کے مکان میں گیا تھا وہ مکان والے سے ملا. ارے بھائی آپ میرے مکان پہ آئے، میرے خانقاہ پہ آئے اور مجھ سے ملاقات نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ نے گدی دیکھ لی، چوم بھی لیے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے نہیں ہے، آپ پتا چلا کہ بہت دور سے آئے، بہت لمبا سفر کر کے، بہت خرچہ کر کے، بہت خرچہ کر کے آئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں وہ احساس دلانا چاہتا ہوں. یہ مت سمجھو آپ باجو سے ہے، یعنی آپ بہت دور سے آ رہے، ہزاروں روپے آپ کے خرچہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اور پتا چلا کہ میرا مکان باہر سے بند ہے. کیا ہے؟ کسی آپ انٹری کر رہے تھے گیٹ میں مین، آپ بولے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے ارے بابا سے ملنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے تنویری کہتے نہیں نہیں بابا تو نہیں ہے یہاں، بابا تو باہر گئے. تو سوچو پھر آپ پہ کیا گزرے گی؟ ہاں تو آپ کو کیسے گزرے گی، آپ کے اوپر کیسا لگے گا؟ یعنی میں اتنا خرچہ کر کے اتنی چیز کو سیٹ کر کے آیا. ہوتا نا آدمی جب پہنچتا ہے تو بہت ساری چیز کو سیٹ کر کے آتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سیٹ کر کے آیا، میں اتنی چیز کو سیٹ کر کے، یہ کر کے، سب کر کے آ رہا ہوں، سمجھے، ہر چیز کر کے، لیکن اب ملاقات ہی نہیں ہے تو کیسا دکھ ہوگا؟ سمجھ میں؟ اب تم وہی چیز کو سوچو نا کہ آپ کعبۃ اللہ میں گئے، کعبۃ اللہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، جس گھر پہ گئے وہ گھر والا ہی نہیں ملا نا. کیا نہیں ہوا؟ تو آپ سوچو کیا ہوگا. ہاں، اور پھر تم بولے نہیں میں گھر والے سے مل کے آیا. جیسے آپ بول دو ارے بولے میں بابا کے گھر کو دیکھ کے آ گیا، بابا کے گھر کو دیکھ کے آ گیا. بولے ارے بابا سے ملا کیا؟ ہاں تو بولے پھر سمجھ میں، اپنے مکان میں یار کو رکھ کر نہیں ملا، کعبے کو جا کے حاجی کہایا تو کیا ہوا؟ سمجھ رہے؟ مسجود پاس ہے، مسجود پاس ہے، نہ ہوا ہم بغل کبھی. ہم بغل مطلب اس سے مل جانا.
کیا ہو جانا؟ گلے مل جانا، ہم بغل، کیا ہو جانا؟ تو مسجد پاس ہے، کتنا پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے جان سے بھی قریب. کس سے؟ ٹھیک ہے. اب سب میں پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا آپ کی جان آپ سے کتنے قریب ہے. کوئی سر پہ گولی مارا مر گیا، کوئی گلا کاٹ دیا، کوئی پیٹ کاٹ دیا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی جان آپ سے کتنے قریب ہے. سب میں قریب اگر تمہارے سے کوئی ہے تو تمہاری جان ہے. کیا ہے؟ ایک اگر بال بھی کھینچتا ہے باڈی کا، کوئی ایک بال بھی کہیں سے کھینچ رہا ہے تو آپ بولتے میری جان نکل رہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو سب میں قریب والی جو چیز آپ کے پاس ہے تو آپ کی جان ہے، اس سے کوئی قریب نہیں. تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی قریب ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اس سے بھی قریب ہوں. سمجھ رہے کچھ؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہرک سے بھی قریب، ہم اتنے قریب ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اتنا اس کے قریب ہیں، اس کے رگے جہاں سے قریب ہے، اتنا ہم اس کے قریب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہی کہہ رہے کہ مسجد پاس ہے. مسجد مطلب جس کو تو سجدہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جس کو تو سجدہ کر رہا ہے وہ تو اتنے پاس ہے، مسجد پاس ہے، نہ ہوا ہم بغل کبھی، نہ اس سے کبھی تو گلے نہیں ملا. کیا نہیں ملا؟ گلے نہیں ملا. سمجھے؟ سجدے میں شیخ سر کو جھکایا تو کیا ہوا؟ حالانکہ سجدے کے لیے حدیث بھی ہے کہ سب میں قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتا ہے بندے کے، وہ سجدے میں ہوتا ہے، کہ اس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب میں یعنی قریب کا مقام وہی ہوتا ہے. سمجھ میں؟ سجدے میں گئے، ٹھیک ہے، کیا دیکھ کے گئے؟ پھر اٹھا، پھر کیا دیکھا، پھر کیوں جھکایا؟ سمجھے کچھ؟ کیا دیکھ کے تو سر جھکایا؟ کیا دیکھ کر؟ سجدے میں سر گیا نا، پھر سجدے سے سر اٹھا نا، پھر کیا دیکھا، پھر تو کیوں جھکا، پھر سجدے میں گیا نا. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں، کیا وہی اندھے کی طرح جھک گیا پھر؟ ہاں، سمجھ رہے میری بات؟ تو کچھ دیدار ہونا چاہیے نا. کیا ہونا چاہیے؟ اب تم پوچھو گے میرے سے کیا دیدار ہوتا ہے، میں کہوں گا ہاں ہوتا ہے. تو بولے آپ پوچھ سکتے کہ آپ کو کس نے بتایا ہے نا؟ تو مجھے تو اللہ کے رسول نے بتایا. کس نے؟ اللہ کے رسول نے بتایا. کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عبادت ایسا کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، جس میں بولو گے یہ حدیث بتا دوں. اس حدیث کو حدیث احسان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث احسان. اسی پہ پورا تصوف آیا، اسی کے تصوف کا اولڈ نام ہے احسان. اسی حدیث سے پورا تصوف نکلا. کیا نکلا؟ ہاں، یہ جو ہے، یہ جو ایک بڑی حدیث جو ہے نا، حدیث جبرائیل، اس میں سے یہ ایک حصہ ہے. اس حدیث کو کہتے ہیں ہم حدیث احسان، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ یقین جانو، پھر یہ یقین جانو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو خالی عبادت کرنے والے کو اللہ دیکھتا ہے، کہ خالی نماز پڑھنے والے کو اللہ دیکھتا ہے، روزہ رکھنے والے کو دیکھتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو دیکھتا ہے، اور حج کرنے والے کو دیکھتا ہے. خالی چور کو نہیں دیکھتا ہے، اچکوں کو نہیں دیکھتا ہوگا، بیوڑوں کو نہیں دیکھتا ہوگا، شرابی کو نہیں دیکھتا ہوگا، کبابی کو نہیں دیکھتا ہوگا. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ بڑی بات نہیں. کیا آپ جو ہے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، سمجھے؟ یہ بڑی بات ہے. کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ بڑی بات ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں رب ارنی، اے میرے رب جو ہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا. بولے اگر ایسی تاب ہے ٹھیک ہے تو بولے وہ پہاڑ کی طرف دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے اس پہاڑ پہ نازل فرمائے اور وہ پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو گئے. تور نے جل کر کہا حضرت موسیٰ سے، تور نے جل کر کہا حضرت موسیٰ سے، گش میں پڑے ہو موسیٰ. تور نے
जल के कहा गश में पड़े हो मूसा, तूर ने, समझ में, तूर ने जल कर कहा हजरत मूसा से, क्या कहा समझ में, तूर ने जल कर कहा गश में पड़े हो मूसा, यार का तुमने भला क्या खाक तमाशा देखा यार का तुमने भला क्या खाक तमाशा देखा, तमाशा तो हमने देखा ना, क्या देखा। और कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ जो है कुछ 80 लोग थे, बोले वो बुआ जाने हक हो गए, यानी उसको वो वसल हो गए, क्योंकि वो जिद कर रहे थे कि हमको भी अल्लाह को देखना है, तो तब अल्लाह वो लेकर गए बोले मूसा अलैहि सलाम ऐसा। तो मूसा अलैहि सलाम ने जो डिमांड किया था वो डायरेक्ट वाला था, मैं डायरेक्ट देखना चाहता हूं तेरी तजल्ली भी। तो अल्लाह की तजल्ली को अगर कोई देख सकता है तो हुजूर का आईना लगा कर देखा जा सकता है। क्या होगा, हुजूर के नूर को रख कर ही आप देख सकते हैं, वरना देख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो तुम्हारी आंखों में रसूल का नूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होना चाहिए। और देखने के लिए आपको फनाफिल रसूल होना होगा। क्या होना होगा, फनाफिल रसूल होना होगा, तो फिर तो है दीदार। सजदे में शेख सर को झुकाया तो क्या हुआ, खाशाक कहते हैं कूड़ा करकट को, कचरे को। किसको बोलते हैं, खाशाक क्या माने, ये फारसी लफ्ज है, फारसी में कूड़े को, कूड़ा समझते ना, कचरा कूड़ा, क्या करते हैं आप कूड़ा करकट को, कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं ना, क्या उसको सजा के रखते हैं, में रखते होंगे, फिर उसके ऊपर इतना लगाते होंगे, फिर उसको अच्छे कपड़े में रखते होंगे, कोई अच्छी जगह आपके घर में ढूंढते होंगे, करते होंगे ना ऐसी, ये चलता है ना अपने यहाँ। क्या करते हैं, ऐसा होता है कि क्या करते हैं, फिर नहीं करते, क्यों नहीं रखते घर में कचरे कुकड़े को, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अब अपन आगे की बात समझा सकते हैं। खाशा के माने कूड़ा करकट कचरा, खाशा के माँ सफा से, न दिल को सफा किया। माँ सफा यानी अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है वो खाशाक है। क्या है, अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है, माँ सिवा अल्लाह के जो कुछ भी है वो क्या है, खाशाक यानी कूड़ा है, कचरा है, करकट है। तो उसको क्या करें आप, सब में अच्छी जगह यानी अपना दिल उसमें रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समझ रहे, कुछ समझ में आ रही बात। आप घर के कचरे को तो उठा के कूड़ेदान में डाल देते हैं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं आप, इसको दिल में रख रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं, ये कचरे को, तो कचरा क्या है, जो अल्लाह के अलावा है वो क्या है, वो सब कूड़ा है, करकट है, कचरा है। तो क्या करना पड़ेगा, निकाल के फेंक देना पड़ेगा। कितना ही आपको कीमती दिख रहा है, कचरा कितना ही कीमती हो, लेकिन कचरा है ना, कचरा कितना ही कीमती है, कचरा है, कूड़ा कितना ही कीमती है, मगर कचरा ही है ना वो। तो क्या कहते हैं कि खाशा के माँ सफा से ना दिल को सफा किया, क्या किया, और काबे का सहन झाड़ के आया तो क्या हुआ, क्या हुआ, काबे का सहन झाड़ के आया तो क्या हुआ। अरे तूने तो जो असल जो जगह थी जहाँ रब के रहने का जो घर था, ठीक है, आपके घर पे कोई अगर मेहमान बुलाते हैं तो 10 मरतबा आप साफ कर लेते हैं, क्या वैसे ही रख देते हैं। और आपके पास सामान नहीं भी है, सोफा नहीं भी है तो बाजू से मांग के ला लेंगे, कुछ चादर नहीं है, कालीन नहीं है तो बाजू से मांग के ला लेंगे। हाँ, बिछा के करना है ना, कुछ दिखाना है ना। रोजाना घर कैसा भी रहेगा, कपड़े कहीं गिरे रहेंगे, कुछ भी होगा, मगर उस दिन जब आने वाले होंगे और मेहमान की जो स्टेटस होगा वो हिसाब से आपका घर साफ होगा। हाँ, वो भी तो देखा जाता है ना, कि आने वक्त बुला किसको रहे हो, उसका स्टेटस कैसा है, वो स्टेटस जो है वो हिसाब से आपका घर भी उतना क्लीन होता है, उतना यानी खुशबूदार हो जाता है, करते हैं नहीं। तो अब जिस घर के अंदर अपने रब को बुलाना है तो फिर वहां पे तुम खुद कचरे के ढेर में बैठना पसंद नहीं करते, तुम कचरा रख के अपने रब को बुलाओगे वहां पे तो कैसा होगा, समझ में। तो खाशा के माँ सफा से ना दिल को सफा किया, काबे का सहन झाड़ के आया तो क्या हुआ, वहां तो झाड़ लिया। सहन मतलब वो जो होता है ना, घर के बाहर का जो हिस्सा होता है, जो काबे के बाहर का जो हिस्सा है ना,
وہ सहन है ना एक तरह से, क्या है वो, काबे का सहन झाड़ के आया तो क्या हुआ। कहते समझा ना कौन गोया है, गोया मतलब कौन बोल रहा है, समझा नहीं अभी तक तू, क्या नहीं किया अभी तक तो समझा नहीं कौन बोल रहा है तुझमें, समझा ना कौन गोया है इस दम कलाम का, यानी जो तू बात कर रहा है तो उससे सांस भी निकल रही है, ये जो बात हो रही है, तो ये जो तेरे अंदर जो बोलने वाला वो कौन है। तो बैठ कभी खामोश हो, ठीक है, और कभी मुर्दे के पास जाके देख और उससे बात करके देख, क्या कर, हाँ मुर्दे से बात करो ना, उससे सवाल जवाब करो, आप पूछो उससे, क्या करो, हाँ क्या बोलेगा आपको रिटर्न में, वो कुछ तो बोलेगा ना, करके देख लो। हाँ, तो इसका मतलब इसमें कोई बोलने वाला था जो जा चुका है, और जब तक वो बोलने वाला इसमें है तो समझ लो, जब तक उसमें देखने वाला है तो देख लो, जब तक इसमें सुनने वाला है तो सुन लो, समझ में आए। जब वो चले जाएगा तो फिर खाली होकर रह जाएगा, समझ में आई बात। तो क्या कह रहे, समझाना कौन गोया है इस दम कलाम का, कुरान पढ़ के तूने सुनाया तो क्या हुआ, कुरान पढ़ के तूने सुनाया, समझ में आया। कुरान सामने है, क्या है, कुरान सामने है, ठीक है, तो कुरान बोल कहां से रहा है, वहां से नहीं, कुरान यहां से बोल रहे हैं, कहां से, कुरान वहां से नहीं, अब इसको कुरान कह रहे, तो फिर जो अंदर से बोल रहा है वो कौन है, वो भी तो कुरान है ना, जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं आप, अरे कुरान पढ़ रहे हैं ना, वो भी तो कुरान है ना, ये तो सामने है, इसको हम कहते हैं मसहफ, यानी हार्ड कॉपी, ये एक हार्ड कॉपी है, ठीक है, ये हार्ड कॉपी है तो इसको हम कुरान कह रहे बोल रहे, मगर जो यहां से आवाज निकल रही है तो बोलता कुरान कौन है, समझे। तो इंसान कुरान नातिक और ये कुरान साकित है, क्या है, ये जो तुम्हारे सामने जो हार्ड कॉपी है, मसहफ जिसको कहते हैं हम मसहफ की शक्ल में है, ठीक है, तो वो जो मसहफ की शक्ल में वो कुरान साकित है, खामोश है, और जो यहाँ बोल रहा है वहां से आवाज आएगी नहीं, वो कहां से आएगी, यहां से आएगी, ठीक है। इसलिए इसी बात को मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश्क पोस्तो बो, खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश्क पोस्तो बो अस्कु जामी आया दे दो। खुश्क तारो, ये जो तार दिख रहा है बोले ये भी मुर्दा है, क्या है, खुश्क तारो, ये तार खुश्क है, मुर्दा है, खुश्क तारो खुश्क चोबो, समझे, जो उस पर लकड़ी है वो भी मुर्दा है, जो उसके ऊपर जो चमड़ा है वो भी मुर्दा है, क्या है, समझ में आई बात, यानी वो तार भी मुर्दा, समझे, और जो उसके ऊपर चमड़ा है वो भी मुर्दा, जो लकड़ी है वो भी मुर्दा, सब मुर्दा है, तो फिर उसमें आवाज कहां से आ रही है, क्या आ रही है, फिर उसमें जो आवाज आ रही है तो आवाज कहां से आ रही है, जिसमें तुम झूम रहे हैं, समझ में, तो पता चला उसमें से नहीं आ रही है, वो आ तो तुमसे रही है, तुम जो यानी सुनवाना चाहते हो उसके अंदर सुनवा रहे हैं। तार मुर्दा है, लकड़ी मुर्दा है, चमड़ा मुर्दा है, उसके पीछे जो ढोल लगा है वो मुर्दा है, सब मुर्दा है, मगर आवाज कहां से आ रही है, वो यहां से आ रही है। तो ये चमड़ा मुर्दा है, ये हड्डी मुर्दा है, समझ में, ये सब मुर्दा पड़ा है, तो इसमें से जो आवाज आ रही है वो दोस्त की आवाज कहां से आ रही है, तुम्हारे अंदर से आ रही है। खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश पोस्त बो अज आयत ये आवाज है दोस्त, ये दोस्त की आवाज कहां से तुझ में आ रही है, निस्त तारो निस्त चोबो निस्त पोस्त बो अस्क जामी आयत आवाज है दोस्त, समझे, दो शेर है ना, सेम ही है, उसका मतलब समझा ना कौन गोया है इस दम कलाम का। तो अब तुमको क्या है, गौर करना है कि मुझ में बोलने वाला कौन, ये कौन बोल रहा है। तो एक तो साइंस है आपके पास, साइंस एक हद तक लेके जाएगी कि आपकी आवाज कहां से आ रही है, मुंह से, ये लास्ट स्टेप है, यहां से निकल गई, ठीक है, उससे पहले कहां से आ रही है, ओकल से आ रही होगी, ओकल वो बना रहा होगा, उससे आगे आप प्रोसेस करते हुए जाओ ना पीछे, तो उसके पहले तो कहीं तो एक ऐसा पॉइंट है जहां से शुरू हो रहा है, क्या है, जहां से शुरू हो रहा है, तो कोई तो एक पॉइंट है जहां से शुरू हो रहा है, और उसका भी एक पॉइंट होगा जो साइंस इसको पकड़ नहीं पा रहा है।
تم کچھ بولنا چاہ رہے ہوگے تو کچھ وکل جو ہے اس کو وہ باہر کر رہا ہوگا، لیکن اس سے پہلے تو کہیں ہوگا. اچھا جو مر گیا اس کے اندر وکل نہیں ہے کیا؟ اس کا برین بھی موجود ہے، وکل بھی موجود ہے، سب موجود ہے، مگر بولنے والا چلے گیا. کیا ہو گیا؟ آنکھ ابھی بھی موجود ہیں، کیا ہے؟ اور ایسا نہیں کہ موجود نہیں، اس آنکھ میں وہ تمام تر تار موجود، ہر چیز موجود ہے دیکھنے کی. اسی لیے جب کسی وہ آنکھ کو کسی اور کو ڈونیٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ دیکھنے لگتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ڈونیٹ کر دیا تو وہ دیکھنے لگتا ہے کہ نہیں؟ اس میں 100% موجود ہے دیکھنے کی پوری یعنی توانائی اس میں موجود ہے، مگر دیکھ نہیں پا رہا. تو اسی طرح سے دیکھنا ہے کہ مجھ میں دیکھنے والا کون، مجھ میں سننے والا کون، مجھ میں بولنے والا کون ہے. چلتے چلتے رک گیا کہ مجھے یہ چل کون رہا ہے؟ چلتے چلتے رک جانا ہے، چلتے چلتے اچانک، کہ اچانک ہونا چاہیے. کیا ہونا؟ اچانک رک گیا چاہیے. چلنے والا کون؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے چلتے چلتے رک گیا اور اندر چلنے والا آگے نکل جاتا. تو اب لکھتے ہیں جب تو مٹے تو ہوگا غریق یم مثال. کیا ہے؟ جب تو مٹے تو ہوگا غریق یم مثال، یعنی ایک دم کوئک، سمجھ جیسے یعنی قطرہ جو ہے دریا میں ملا، ملتے جیسے ٹچ ہوتے ساتھ وتhin بولتے نا نینو سیکنڈ بھی نہیں، سیکنڈ کے کئی وہ حصے کے اندر وہ مل جاتا ہے، ایک ہو جاتا دونوں. جب تو مٹے تو ہوگا غریق یم مثال، رکھ کر خود ہی خدا کو پکارا تو کیا ہوگا؟ رکھ کر خودی کا مطلب ہوتا میں، ایگو. یہاں پہ یہ مطلب ہے ایگو. اس لیے حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ ایمان اور تکبر ایک جگہ نہیں رہ سکتے. کیا نہیں رہ سکتے؟ ایک جگہ نہیں رہ سکتے. حدیث پاک میں یا تو ایمان رہے گا یا تکبر رہے گا. اور رکھ کر خود ہی یعنی اپنے اندر جو ایگو رکھ کر میں پنا، میں اب تو سجدے میں بھی جا رہا تو کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ میں سجدے میں جا رہا ہوں، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. شیطان نے یہی کہا نا کہ میں نے کروڑوں برس میں نے سجدہ کیا، میں نے کروڑوں برس تیری عبادت کیا، میں نے ایسا کیا، میں تجھے اتنا کیا، میں تیری عبادت کیا. سمجھ میں؟ ایگو والا. اور جس کے اندر سے اس کی رحمت آ گئی وہ کہے گا تو نے توفیق دیا تو میرے میں تو توفیق، میرے اندر تو بات نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ میرے اندر نہیں، تو نے وہ توفیق، تو نے وہ انرجی دیا تو ہوا. سمجھ میں؟ سجدہ یہ بھی کر رہا ہے، سجدہ وہ بھی کر رہا ہے، سجدے تو دونوں کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ شیطان نے یہی کہتا گیا، کیا کہتا گیا؟ میں نے تجھے سجدہ کیا، میں تجھے سجدہ کیا، میں تجھے سجدہ کیا، میں تجھے اتنا سجدہ کیا، اتنے کروڑوں بار سجدہ کیا، میں تجھے اتنا سجدہ کیا کہ زمین میں کہیں جگہ نہیں بچی، میں نے اتنی عبادت کیا، میں نے اتنے طواف کیا تیرے، 14 کروڑ برس تیرا یعنی عرش کا طواف کیا، میں ایسا کیا تیرے. کس نے کیا؟ وہ عابد نے نہیں کیا، اس کی ایگو نے کیا. اور وہ جتنا کرتا گیا اس کا ایگو اتنا بڑھتا گیا. کیا ہوتا گیا؟ اس کا ایگو بڑھ رہا تھا نا. سمجھ میں آئی؟ اس لیے اس نے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، جب اللہ نے یہ پوچھا کہ تو نے آدم کو کیوں نہیں کیا تو اس کا ریپلائی کیا تھا معلوم ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اس لیے کیا ہے؟ کیوں بہتر ہوں؟ ارے میں تو اتنے سجدہ، میں اتنا عابد، میں اتنا زاہد، میں فلاں، میں یہ، اور تو نے مجھے آنکھ سے بنایا، اس کو تو مٹی سے، سڑی ہوئی مٹی سے بنایا، میں تو سپیریئر ہوں. وہ تو سپیریئر بنا اندر آ گیا، ختم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ رکھ کر خود ہی خدا کو پکارا تو کیا ہوا؟ یعنی تو مٹا نہیں. ابھی عبادت کا کانسیپٹ یہ کہ بندہ مٹ جائے اور مولا ہی رہ جائے. کیا ہے؟ وہ مٹ جائے. اب جب ہم نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں ایسا، ٹھیک ہے، یہ جو ہم لوگ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے یوں کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا نکلا معلوم ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جیسے بولتے ہیں نا اب میری جو جان مال سب ختم ہو گیا. یہاں سے اسٹیچو بولتے ہیں، کوئی بندوق لے کے اگر تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا تو تم کیا کہتے ہیں؟ ہینڈز اپ. ہینڈز اپ کا مطلب کیا ہو گیا کہ ابھی جو تیری جان جو ہے میرے ہاتھ میں، اب میں جب چاہوں تیری جان لے لوں. تو آپ کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہینڈز اپ ہو گئے نا. کیا ہو گئے؟ ہینڈز اپ ہو گئے نا.
یہی ہوا نا. تو مطلب کیا ہو گیا, جو تکبیر تحریمہ کے بس ختم, اب یہاں سے خلاص ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں سے سب ختم. اس لیے اس چیز کو سمجھنا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہو گئے مصلی پہ, آپ کے پیچھے جو ہے آپ کے بھائی, آپ کے ابا کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. آپ کے ابا نے کہا کہ پیچھے میرے بیٹے کے, وہ کہتا پیچھے میرے بھائی کے. کیا کہتا ہے؟ پیچھے میرے. وہ سچ بول رہا, جھوٹ بول رہا؟ اب نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. بولا کیا وہ؟ سچ ہے یہ, وہ سچ بول رہا ہے مگر نماز نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ ارے بھائی کیوں نہیں ہوگی سچ بولنے کی بات؟ تو اس کا جو بھائی ہے یا بیٹا ہے یہ مصلی کے باہر ہے. جو مصلی پہ اگر کھڑا ہوگا تو یہ امام ہے. اب یہاں پہ جو پیچھے جو رشتہ چلے گا, سمجھ میں, وہ مقتدی اور امام کا چلے گا. کیا چلے گا؟ مقتدی اور امام کا چلے گا. کس کا چلے گا؟ یہ وہ جو سامنے کھڑا ہے وہ امام ہے, اور جو پیچھے ہے وہ مقتدی ہے. اب وہ اس کا بیٹا تھا, کب تھا؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے. کب تھا؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے تھا. یہاں تکبیر تحریمہ ہو گیا, اب وہ امام ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سچ ہے وہ. اور جیسے سلام پھیر دیا آپ نے, کیا کر دیے آپ نے؟ سلام پھیر دیا, السلام علیکم رحمۃ اللہ کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے. سلام پھیرتے ساتھ پھر آپ ان کے بیٹے, پھر سلام پھیرتے ساتھ وہ کہے گا ارے بیٹا, تو تم بولے ہاں ابا جان, او بھائی ہاں بھائی. مگر نماز میں ہیں آپ, امامت کر رہے ہیں, اور بولے او بھائی, تو تم جواب دو گے کیا؟ آپ جواب نہیں دے سکتے, آپ اس کے بھائی نہیں, اب آپ امام ہو. کیا ہو؟ تو کیا ہوا؟ یہ مٹا دینا ہے. مٹا دینے کا نام ہی بندگی. کیا ہے؟ مٹا دینے کا نام ہی بندگی. اب آپ کے اندر کوئی مٹ ہی نہیں رہا ہے. ہاں, یہ مٹانا ہی ہے نا. آپ دیکھو نا, آپ اتنا تن کے کھڑے رہے, ایسا کھڑے ہو گئے ایک دم تنے ہوئے, تو پھر امام کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کا مطلب اللہ بڑا ہے. تو جیسے آپ کو پتا چلے کہ اللہ بڑا ہے, تھوڑا جھک گئے. کیا ہو گیا؟ ہے نا. ہاں, تو اللہ بڑا کا مطلب ابھی تم کو سمجھنا ہے. بڑا مطلب ہائٹ میں نہیں ہے, سمجھے, تو وہ واقعی میں بڑا ہے. تو اب تمہارا کاروبار فلاں یہ وہ ہر چیز, ماں باپ ہر چیز, اللہ بڑا ہے تو سب چھوٹا ہے. کیا ہے؟ سب چھوٹے اس کے سامنے, کوئی ہے ہی نہیں, حیثیت ہی نہیں. تو جب کسی کی نہیں تو تمہاری ہے, ارے جب کسی کی نہیں تو تمہاری بھی نہیں ہے. پھر جب وہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ بڑا ہے, کیا کہتا ہے؟ جیسی وہ اللہ, تو پھر تم سجدے میں, تو یہاں تک کہ اپنی ناک تک آپ زمین میں رکھ دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ تو لوگ بولتے بھی نا, تو ہم تو اپنے یہاں تیری ناک رگڑا دوں گا میں, میرے یہاں ناک رگڑنا پڑے گا. تو ہمارے یہاں اس کا مطلب سمجھتے ہیں ہم, ناک رگڑنے کا مطلب ہے کہ اپنا پورا ایگو کو اس کے یہاں ختم کر دینا. مطلب یہ ہوتا ہے نا, اس کی ناک نہیں رگوڑا ہے تو بتا دینا, اس کا ایگو میں ختم نہیں کرایا تو بول دینا. مطلب تو یہ نکلتا ہے نا ہمارا. تو جب تم اللہ کی بارگاہ میں ناک رکھ دی ہے, تو مطلب میں نے اپنا ایگو وہاں پہ, اور ایگو رہتا بھی کہاں, دماغ میں ہے. تو عبادت کر کیا رہا ہے؟ تمہاری ایگو ختم کرنے کے لیے ہے, سمجھے. جب تو مٹے تو ہوگا غریق یہ مثال, اگر تو مٹ گیا تو اسی ٹائم جو ہے وصال ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وصال ہو جائے گا. رکھ کر خود ہی خدا کو پکار رہا, تو کیا ہوا؟ جب دو سرے میں دوسرا موجود ہی نہیں, جب دو سرا دوسرا موجود ہی نہیں, مطلب کیا ہوگا؟ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں. فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں. فلسفی کیا کر رہے ہیں معلوم؟ فلسفی کا مطلب تھا فلسفر. وہ خدا کو جانا نہیں, پہچانا نہیں, کچھ بھی نہیں, وہ صرف بحث کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, وہ خالی بحث کر رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو جو فلسفی ہے, تو فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں. اور واقعی میں بحث میں کہاں خدا ملتا ہے, اور آخر میں بحث تو پانی میں جاتی نا. فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں, اور ڈور سلجھا رہا ہے, ڈور سلجھا رہا ہے, اور سرا ملتا نہیں. تو وہ سلجھا کیوں نہیں پایا؟ وہ ڈور کو سلجھا کیوں نہیں پایا؟ کوئی ڈور آپ کو الجھا ہوا دے دوں میں,
تو سلجھا کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ اس کا سرا ہوتا نا، سرا ملے گا تو آپ اس کو سلجھاؤ گے نا. تو ہم کو سرا مل گیا، کیونکہ کسی بھی ڈور کا نا دو سرا ہوتا. کیا ہوتا؟ دو سرا ہوتا کہ نہیں؟ جو بھی ڈور لوگے آپ کا کتنا سرا ہوتا ہے؟ ایک یہ سرا، ایک یہ سرا، کتنا ہے؟ یہ دو سرا میں دوسرا موجود ہی نہیں. یہ دو سرا میں تم کو سرا مل گیا، سلجھا لینا. جو الجھی تھی آدم کو ہاتھوں وہ ڈور اب تک لوگ سلجھا رہے ہیں. تو دو سرا میں دوسرا موجود ہی نہیں. سمجھے؟ پھر ڈھونڈتے کیا؟ مجھ کو اگر خدا میں پکارا تو کیا ہوا؟ پھر آگے لکھتے میں وہی نور حسن ازل ہوں. میں وہی نور حسن ازل ہوں. ارے سمجھ ہے وطن، سمجھ ہے وطن. میں وہی نور حسن ازل. کون سا؟ الستو ربکم والا. کون سا الستو ربکم میں جب ہوا تھا تو جو میرے پہ حسن گرا تھا وہ ازل والا. کون سا؟ ازل کا مطلب جب آپ پیدا ہوئے تھے، جو اوریجن ہوئی آپ کی، جہاں سے آپ پیدا ہوئے اس وقت کا جو تھا نور. میں وہی نور حسن ازل ہوں. سمجھ وطن، میں کیا ہوں؟ وہی نور حسن ازل ہوں. ازل کا نور ہوں، ازلی نور ہوں. میں کیا ہوں؟ ازلی نور اور اصلی نور ہوں. سمجھے؟ مٹی میں عشق نے جو ملایا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مٹی میں عشق نے کس نے ملایا؟ مٹی میں عشق نے ملایا تو کیا ہوا؟ جیسا سونا جو ہے مٹی میں ملنے کے بعد، بات سمجھے، مٹی میں ملنے کے بعد سونا سونا ہی رہتا ہے. مٹی میں ملنے کے بعد سونا سونا ہی رہتا ہے. وہ بولنے کے لیے آپ کے پاس ہے، کون سے معلوم ہے کہ آپ اس مقام میں پہنچ کے مٹی سونا ایک ہو گیا. مگر کتنا بھی کر تو مٹی مٹی رہتی. سونا مٹی میں سونا ملنے کے بعد بھی سونا سونا ہی رہے گا. کیا ہوگا؟ مٹی میں عشق نے جو کس نے ملایا؟ عشق نے ملایا. ملانے کے لیے کیمیکل کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا. وہ جو کشش تھی کیا تھی؟ جو جوڑنے کے لیے کشش بھی تو چاہیے نا، کچھ چیز کو ایک جوڑنے کے لیے. اب پانی میں تیل کو ڈال دو وہ ملتے ہی نہیں. تو سمجھ میں تو ملنے کے لیے تو کچھ تو چاہیے نا، کچھ تو ایسی چیز چاہیے جو کشش چاہیے، جو اس کو اپنے اندر سامان لے. اب کلر کو ڈال کے ہلا دے تو مل جا رہا وہ. تو جو نور کو جو ہے مٹی میں ملانے کے لیے کون تھا؟ عشق ہے. مٹی میں عشق نے جو ملایا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اگر مل بھی گئے تو پھر بھی کیا ہوا؟ آپ ارے ملنے کے بعد بھی اگر سونا مٹی میں ملنے کے بعد بھی کیا ہے؟ وہ سونا ہی ہے. اس کا بھاؤ کم تھوڑی ہوگا. کیا ہوگا؟ کم نہیں ہوگا. سمجھ میں آئے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو جسم کو بنایا ہے یہ مٹی سے بنایا، اور روح کو جو بنایا وہ نور سے بنایا. کس سے بنایا؟ نور سے بنایا. اس لیے روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے رکھا ہے. وہ نفخت فی من روحی، ہم نے اپنی روح پھونکی. ہم نے اپنی روح پھونکی. اور پھر اس کی بھی تعظیم رکھا ہے. کس کے رکھا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو کہتا تھا کہ روح کو سجدہ کر دو. کیا کر دو؟ روح کو سجدہ کر دو. نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب میں یہ مٹی میں روح داخل کروں گا، یہ جب مجموعہ بن جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ مجموعہ بن جائے گا، تب جا کے سجدہ کرنا. کیا کرنا؟ تب جا کے سجدہ کرنا. اور اسی کی ویلیو، لاسٹ ویلیو کون سی معلوم ہے؟ کہ اس کو نہلایا جاتا، دھلایا جاتا، کفن دلایا جاتا، اور اس کی تعظیم میں جو ہے نا، اس کی تقریب میں جو ہے نماز جنازہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نماز جنازہ ہوتی ہے. اور کوئی معمولی تقریب نہیں ہے. جس امام کے پیچھے زندگی بھر نماز پڑھا، وہ امام اس کے پیچھے ہوتا اور وہ آگے ہوتا اور نماز شروع ہوتی ہے. سمجھے؟ تو یہ اس کا خلاصہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟